بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید، مقدمہ ارشاد الملوک، ترجمہ امداد السلوک۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اس سیاکار کا معمول رمضان المبارک 1335 ہجری سے گزشتہ سال 85 ہجری تک 51 سال ماہ مبارک میں عصر سے مغرب تک قرآن پاک سنانے کا رہا ہے۔ رمضان 44 ہجری تک جب تک میری حضرت اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ کا قیام سہارنپور رہا، اس وقت تک 10 برس مختومی جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب ناظم مدرسہ اجراڑہ، جو حضرت گنگوہی کے خدام میں تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، وہ ہر سال رمضان المبارک حضرت کی خدمت میں گزارنے سہارنپور تشریف لاتے تھے۔ وہ ظہر کے بعد میرے حضرت قدسرہ کا پارہ سنا کرتے تھے، اور عصر کے بعد اس ناکارہ کا 16 شوال 44 عصر کے بعد اس ناکارہ کا 16 شوال 44 ہجری کو حضرت اقدس کی مکہ معظمہ کو روانگی ہوئی، اور یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ ایک سال وہاں قیام کے بعد محرم 46 ہجری میں سیاکار کی واپسی ہوئی۔ واپسی کے بعد سے مختلف احباب اس ناکارہ پر شفقت کرتے رہے، اور ہمیشہ عصر کے شدائد میں بھی وہ اس ناکارہ کا قرآن سنتے رہے۔ تقریباً 25 برس تک عزیزان الحاج مفتی محمد یاحییٰ اور ان کے بھائی الحاج مولوی محمد الیاس صاحب اس ناکارہ پر شفقت کرتے رہے، اور ہمیشہ عصر کے بعد قرآن سننا ان کے ذمہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 30 سال سے کچھ احباب یہاں رمضان گزارنے آتے رہتے تھے، اور وہ عصر کے بعد قرآن پاک کے سننے میں شریک رہتے۔ یہ ناکارہ بار بار تقاضا بھی کرتا کہ یہ لوگ اپنے اوراد میں مشغول ہوں، مگر وہ ازراہ محبت کلام پاک سننے میں مشغول رہتے۔ یہ ناکارہ بلسان العجم پڑھنے والا ان کے لیے اس کو زیادہ مفید نہیں سمجھتا تھا۔ 2-3 سال سے ماہ مبارک میں آنے والوں کا سلسلہ اندازہ سے زیادہ بڑھنے لگا۔ گزشتہ سال 200 سے متجاوز ہو گیا، اور امسال ماہ مبارک کے ختم پر 350 سے متجاوز ہو گیا۔ مجھے سال بھی اس کا بار بار خیال آتا رہا کہ عصر کے بعد کوئی ایسی چیز تجویز ہو جو ان کے لیے مفید ہو، مگر سمجھ میں نہیں آئی۔ امسال یہ خیال میں آئے کہ امداد السلوک اور اتمام النعم ان مہمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، بالخصوص ذاکرین کے لیے۔ امداد السلوک شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے، اچھا، لیکن اس میں کیا کہنے لگے کہ وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد قرآن سنتے تھے ان کے۔ اچھا چلیں آگے۔ لیکن فارسی زبان میں ہے، جو تالیف کے زمانے میں ہندوستان کے متوسط طبقے کی گویا مادری زبان تھی۔ جب فارسی زبان عام فہم نہ رہی تو حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ نور اللہ مرکزہ نے اس کا ترجمہ ارشاد الملوک کے نام سے اردو میں کیا، اور جیسا کہ حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ اچھا پڑھتے نے اپنے مرشد حضرت الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کے نام نامی سے استبراک کرتے ہوئے امداد السلوک نام رکھا۔ اسی طرح حضرت میرٹھی نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نام نامی سے استبراک کرتے ہوئے ارشاد الملوک نام رکھا، اور اتمام النعم۔ ہاں اتمام النعم تبویب الحکم کا اردو ترجمہ ہے، جس کا حضرت اقدس مرشدی مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ نے حضرت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعمیل حکم میں ترجمہ فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی اس تقریض کے اندر آ رہا ہے، جو اتمام النعم کے شروع میں ہے، اور عنقریب ہدیہ ناظرین ہوگی۔ چونکہ اتمام النعم مختصر تھی، اس لیے حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب کی تعمیل حکم میں حضرت کے مرید اور خلیفہ مجاز مولانا عبداللہ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح فرمائی، جو اکمال الشیم کے نام سے اکمال طبع ہوئی۔ الشیم اکمال الشیم اکمال الشیم جیسا کہ خود ٹھیک ہے۔ اکمال الشیم کے نام سے طبع ہوئی، جیسا کہ خود مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے رسالے کے شروع میں تحریر فرمایا۔ یہ ناکارہ
یہ ناکارہ اپنے دوستوں میں سے جو ذاکر ہوں ان کو وصیت اور تاکید کرتا ہے کہ امداد السلوک اور اتمام النعم کو خاص طور سے اپنے مطالعے میں رکھیں اور کثرت سے دیکھتے رہا کریں، اور ارشاد الملوک اور اکمال الشیم انہی دونوں کا ترجمہ اور شرح ہے اور انہی کے حکم میں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا الحاج سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ بھی اپنے خاص لوگوں کو امداد السلوک کے مطالعے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس ناکارہ کے نزدیک بھی ان دونوں رسالوں کا مطالعہ ذاکرین کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے اپنے سے بیعت کا تعلق رکھنے والے احباب کو تاکید کرتا ہوں کہ اس ناکارہ کے فضائل کے رسائل کو اہتمام سے مطالعے میں رکھیں اور ذاکرین کو ارشاد الملوک اور اکمال الشیم کو خاص طور سے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اور جن احباب کو اس ناکارہ نے بیعت کی اجازت دی ہے ان کے لیے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی نبر اللہ مرکزوں کی تربیت السالک اور حضرت مولانا گنگوئی قدس سرہ کے مکاتیب جو مکاتیب رشیدیہ کے نام سے مطبوع ہیں مطالعے میں رکھنا مفید ہے۔ اکمال الشیم کے متعلق اس کے شروع میں تمہید آ رہی ہے۔ ارشاد الملوک ارشاد الملوک حضرت قطب عالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد السلوک کا ترجمہ ہے۔ اصل کتاب فارسی میں تھی جو اس وقت کی عام فہم زبان تھی۔ جب اس کے سمجھنے والے نہ رہے تو حضرت مولانا الحاج عاشق الہی صاحب میرٹھی نور اللہ مرکزہ نے شوال 1332 ہجری میں اس کا اردو میں سلیس ترجمہ فرمایا۔ مختصر حالات مولانا عاشق الہی صاحب۔ یہ عاشق علیہ ایک تو بلند شہری ہیں اور ایک میرٹھی ہیں، تو یہ میرٹھی کی بات کر رہے ہیں جی۔ جو مولانا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ جی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ابتدائی حالات الجواہر الظواہر ترجمۃ البصائر میں خود ہی تحریر فرمائے ہیں اور بہت تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں، جن کو میں مختصراً نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں نصب عاشق الہی بن یاد الہی بن رحم الہی بن فضل الہی کی ولادت 5 رجب سن 1298 ہجری مطابق 3 جون سن 1881 عیسوی یوم جمعہ کو ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں الف با شروع ہوئی اور سن 1304 ہجری میں جبکہ میری عمر 6 سال کی تھی قرآن پاک ناظرہ اور کچھ اردو کی کتابیں پڑھ لی تھیں اور بے پڑھے اخبارات کو فرفر پڑھنے لگا۔ 6 سال کی عمر میں 6 سال میں ہاں 1305 ہجری میں عربی شروع کر دی۔ اس کے بعد انگریزی اسکول میں 2 سال تعلیم پائی اور اسی طرح متفرق تعلیم ہوتے ہوئے جماعت الثانیہ 1311 ہجری میں جبکہ میری عمر 13 سال کی تھی مدرسہ قومی میرٹھ میں داخلہ ہوا اور ابتدا سے میزان وغیرہ شروع ہوئی۔ 1312 ہجری میں مشکات شریف شروع ہو گئی جبکہ عربی شروع کیے ہوئے صرف 10 مہینے ہوئے تھے۔ 2 سال میں جملہ کتب صحاح و دینیات ختم ہو گئی اور حضرت مولانا میر حسن صاحب امروہی نے دستار بندی فرمائی۔ اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی۔ اللہ یعنی 3 سال کے اندر انہوں نے پورا اپنا کر لیا۔ کہنا یہ 13 سال کے اندر تو شروع ہوئی، تو تھوڑا سا عربی پڑھا کر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ان کے صرف انہوں نے وہ کرا دیے، یہ 9-10 مہینے کے بعد مشکات شروع کرا دی اور 2 سال کے اندر ساری جو ہے جو کتابیں ہمارے 10 سال میں آدمی عالم نہیں بنتے اس طریقے سے جس طرح یہ بنے۔ بہت کمال کی کتابیں لکھی مولانا عاشق علیہ میرٹھی صاحب نے، بہت بڑے عالم تھے اور میں حیران اس پہ ہوں کہ 3 سال کے اندر یہ اتنا انہوں نے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ چلیں ربیع الثانی 1315 ہجری میں میرا نکاح اول ہوا اور اسی سال رجب 1315 ہجری میں لاہور مولوی فاضل کی تعلیم کے لیے چلا گیا اور اعلیٰ نمبر کی کامیابی حاصل کی۔ 4 محرم 1316 ہجری کو کامیابی کا انعام لینے کے لیے لاہور روانہ ہوا تو راستے میں گنگو حضرت قطب العالم گنگوہی قدس سرہ سے بیعت کی۔ ایک شب قیام کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ واپسی پر 1317 ہجری میں ندوۃ العلماء کی طلب پر ملازمت پر گیا اور 26 محرم 1317 ہجری کو ندوہ میں 25 روپے ماہوار پر میرا تقرر دارالعلوم ندوہ کی دوم مدرسی پر ہو گیا، لیکن آب و ہوا کی عدم موافقت اور اکابر کے عدم پسندیدگی کی وجہ سے آخر رجب میں واپسی ہو گئی اور کچھ روپیہ قرض لے کر سفر 1318 ہجری میں خیر المطابع کے نام سے مطبع کھولا جس میں اجرت پر کتابیں طبع کرانے لگا اور ساتھ ہی مفید کتابوں کے تراجم میں مشغول ہو گیا اور سب سے اول قرآن مجید کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا اور 1319 ہجری میں بصورت حمائل اس کو طبع کرایا وہ بہت صد فروخت ہو گئی اور 1300
20 ہجری میں اس کو دوبارہ طبع کرایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی تالیف الاسلام طبع کرائی، جس میں اتنا نفع ہوا کہ جس سے میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور مجھ پر حج بھی فرض ہو گیا۔ 17 رجب 1321 ہجری کو ماں اپنی والدہ کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ حج کے بعد مدینہ منورہ بدامنی کی وجہ سے جانا نہ ہو سکا۔ محرم 1322 ہجری میں سفر حج سے واپسی ہوئی اور اپنے سابقہ تجارتی مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ شوال 1333 ہجری میں دوسرا حج جو اپنے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حج بدل تھا کیا، اور ربیع الاول 1324 ہجری میں سفر حج سے واپسی ہوئی۔ 1326 ہجری میں تذکرۃ الرشید شائع کی، اور 1328 ہجری میں جب حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ، حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو میں نے بھی دفعتاً حج کا ارادہ کر لیا۔ اسی سفر میں شام، فلسطین اور مصر کا بھی سفر کیا، اور 1333 ہجری میں یہ رسالہ ارشاد السلوک ترجمہ، امداد السلوک تصنیف اور طبع کی۔ 22 محرم 1337 ہجری کو میری پہلی اہلیہ نے انتقال کیا، اور 3 لڑکے ڈاکٹر محمود الہی، مولوی حافظ مسعود الہی، حافظ مقبول الہی، اور 2 لڑکیاں پسماندگان چھوڑی۔ اسی سال ربیع الاول 1337 ہجری میں میرا دوسرا نکاح ہوا، اور 21 شوال 1341 میں میں دوسری اہلیہ کے چوتھے حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ربیع الاول 1342 ہجری کو واپسی ہوئی۔ ذیقعد 1342 ہجری میں 5ویں حج کے لیے روانہ ہوا۔ حج سے فراغت پر مصر جا کر ٹائپ خریدا، جس پر ہندوستان آ کر جمع الفوائد طبع کرائی۔ یہ حالات الجواہر سے ماخوذ ہیں۔ اضافہ ذکریہ، یہ سارے واقعات مولانا عاشق علیہ صاحب کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مولانا زکریا صاحب اس کے اوپر اور اپنا اضافہ فرما رہے ہیں، تعلیق کر رہے ہیں، پڑھیں گے۔ 1344 ہجری میں جبکہ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ مستقل قیام کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو 3 جمادی الثانیہ 1344 ہجری کو 3 حضرات کا مدرسہ مظاہر علوم کی سرپرستی کے لیے انتخاب فرمایا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی، الحاج شیخ رشید احمد صاحب میرٹھی، ثم پاکستانی نور اللہ مرکزہ ہوں۔ اچھا، یہ مدرسے کو چلانے کے جو 3 حضرات طے ہوئے، ایک تو شاہ عبد القادر صاحب، یہ کون تھے؟ یہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ پھر احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ تھے۔ بلکہ غالباً انہی کا سرگودا میں انہی کا ہے۔ ہاں، غالباً سرگودا میں انہی حضرت کا جی مولانا انہیں کا تشکیل ہوئی تھی۔ سما آپ اسی انہی کی اس پہ گئے تھے نا، جی جی، وہ عبد القادر سرگودا رائے میں پوری ڈنڈیا شریف میں۔ ہاں بس جی یہ ہاں ان کا مزار وہی ہے۔ اچھا، اور عاشق علیہ صاحب تو مفہوم، اور یہ دوسرے تیسرے کو اور شیخ ہے۔ چلے، یہ حضرت آخر حیات تک یہ حضرات آخر حیات تک مظاہر علوم کے سرپرست رہے۔ حضرت یہ میرٹھی حضرات آخر حیات تک مظاہر علوم کے سرپرست رہے۔ حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتہائی مشاغل کے باوجود بہت ہی زیادہ انہماک اور توجہ سے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار سمجھ کر مظاہر کی ایسی سرپرستی فرمائی کہ بعید و شاید بار بار تشریف لاتے، مدرسین کے اسباق میں بھی تشریف رکھتے، مدرسے کے حسابات کو بھی بہت اہتمام سے ملاحظہ فرماتے۔ مولانا کو دفتری اور حسابی کاموں سے بھی بہت زیادہ مناسبت تھی۔ مالیات کے رجسٹروں کا گہری نظر سے مطالعہ فرماتے، خزانے کی پڑتال کرتے، سال میں کئی مرتبہ طلب پر اور بلا طلب دفعتاً بھی بار بار تشریف لاتے۔ 1348 ہجری کے آخر میں چھٹے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور 20 محرم 1349 ہجری کو حجاز سے واپسی ہوئی۔ حضرت میرٹھی نے الجواہر میں اپنی 5 حج تحریر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس ناکارہ کو بھی ایک حج یاد ہے جس کو بندے نے لکھا ہے، ممکن ہے کہ مولانا نے کوئی اور بھی حج کیا ہو جو مجھے یاد نہیں۔ مولانا انتہائی ذکی، انتہائی مدبر، ظریف اور خوش مزاج تھے، لیکن منکرات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا جو بسا اوقات سخت کلامی تک پہنچ جاتا۔ اول حضرت اقدس مولانا گنگوہی نفر المرکدو سے بیعت کی تھی، وہ اوپر ذکر ہوا۔
حضرت اقدس سرو کے وصال کے بعد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی سے رجوع کیا اور حضرت کی خلافت اور اجازت بیت سلوک ملی۔ حضرت اقدس سہارنپوری رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد مرشد اول کی سوانح عمری کی طرح مرشد ثانی کے سوانح بھی تذکرۃ الخلیل تصنیف فرمائی، جس میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ انبہوڑی، حضرت مولانا محمد یاحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ کے مختصر حالات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف و تراجم مولانا کی تصانیف میں مشہور و معروف ہیں۔ یکم رمضان 1360 ہجری مطابق 25 اگست سن 1941 دو شنبے کی صبح کو 6 بجے وصال ہوا۔ 4 بجے شام کو مکان کے قریب ہی اپنے خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ حادثے کے وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت اقدس مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری نفر اللہ مرکزہ ایک سفر سے سہارنپور واپس تشریف لائے اور اس ناکارہ زکریہ سے ارشاد فرمایا کہ حضرت میرٹھی کی شدت علالت کی خبریں سنی جا رہی ہیں، خیال یہ ہے کہ رائے پور جانے سے پہلے حضرت میرٹھی کی عیادت بھی کرتا جاؤں، بشرطیہ کہ آپ بھی ساتھ ہوں۔ میں نے قبول کر لیا اور قرار پایا کہ اتوار کے دن جا کر دیوبند حضرت اقدس مدنی نفر اللہ مرکزہ کی خدمت میں قیام کیا جائے اور پیر کی صبح کو میرٹھ روانگی ہو۔ چنانچہ اتوار کو دیوبند حاضری ہوئی اور پیر کی صبح کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب میرٹھ جانے کی اجازت چاہی تو حضرت مدنی خسرو نے فرمایا کہ آج عقیقہ ہے، بکرے ابھی ذبح کراتا ہوں، اس کا گوشت کھا کر جائیں۔ لیکن مولانا میرٹھی کی کرامت ہو یا حضرات رائے پوری نور اللہ مرکزوں کی کہ حضرت سے اجازت لے کر میرٹھ روانگی ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ 6 بجے مولانا کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 تار سہارنپور پہلا حادثے کی اطلاع کا اور دوسرا جنازے کی نماز میں انتظار کا سہارنپور جا چکے ہیں، اور حادثے کی اطلاع کا تار دیوبند حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی جا چکا ہے، اور حضرت میرٹھی کی وصیت کے موافق جنازے کی نماز میں اس ناکارہ کا انتظار تھا۔ یعنی مولانا ذکر صاحب کا انتظار تھا کہ وصیت یہ تھی۔ اچھا، جنازہ تیار تھا اور مکان سے متصل مسجد میں رکھا ہوا تھا اور زائرین کا ہجوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت اقدس مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیل ارشاد نہ ہونے کی ندامت بھی جاتی رہی۔ بعد میں حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرکزہ نے بھی جانے کی تصویب فرمائی۔ حضرت میرٹھی نور اللہ مرکزہ کی تصانیف بھی متعدد ہیں جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت زیادہ دینی حیثیت سے مفید ہیں، مگر افسوس کہ وہ سب نایاب ہو گئی۔ یہ رسالہ ارشاد الملوک بھی حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اللہ جل شانہ پڑھنے والوں کو اس سے متمتع فرمائے، اور حضرت میرٹھی نور اللہ مرکزہ اور ان کے مرشد اعظم قطب عالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ، جن کی کتاب امداد السلوک کا یہ ترجمہ ہے، اور اصل رسالہ مکیہ کے مصنف نور اللہ مرکزہ، تینوں حضرات کی ارواح مقدسہ کو پڑھنے والوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، اور ان ارواح پر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت رحمتیں نازل ہوں کہ سالکین کے لیے اصل کتاب اور اس کا ترجمہ بہت ہی نافع ہے۔ اللہ یوفقنا لما یحب و یرضی۔ ٹھیک ہے، ابھی جو کتاب تعارف امداد السلوک اس کا تعارف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی کیا کہتے ہیں کل پڑھتے ہیں، کل یہ پڑھیں گے، ورنہ یہ ہے کہ کل ترمذی شریف کی انشاءاللہ وہ پڑھائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہچانے پہنچانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔